انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں اور انتہائی قابل احترام خواتین، گزشتہ جمعہ ہم نے اگست کے مہینے اور آزادی کے حوالے سے برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی آمد پر بات کی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ پاکستان کی جو بنیاد ہے، دو قومی نظریہ، اس پر بات کریں گے۔ ہم جس خطے میں رہتے ہیں، برصغیر پاک و ہند، اس میں اس کی اکثریت اور اس کی جو بڑی آبادی ہے وہ ہندو ہے۔ مسلمان یہاں باہر سے آئے، پھر یہاں کی لوکل آبادی میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور ظاہر ہے کہ اسلام نہ صرف عقیدے کا نام ہے، نہ صرف عبادات کا نام ہے، بلکہ اسلام تو تہذیب کا نام ہے، اسلام تو معاشرت کا نام ہے، اسلام تو رسم و رواج کا نام ہے، اسلام تو معاملات میں، تجارت میں، حکومت میں، سیاست میں، ہر شعبہ زندگی میں اپنا الگ مزاج رکھتا ہے۔ لہذا اکٹھا رہنے کے باوجود 1200-1300 سال تک اکٹھا رہنے کے باوجود برصغیر کے مسلمان ایک الگ تشخص کے ساتھ یہاں موجود رہے۔ برصغیر کے اندر دو قومی نظریے کے حوالے سے اور مسلمانوں کے اندر یہ شعور پیدا کرنے کے حوالے سے کہ مسلمانوں کا الگ تشخص ہے، 4 شخصیات بڑی اہم ہیں، اور آج انشاءاللہ چاروں کا ہم تذکرہ کریں گے۔ اپنی تاریخ سے ہمیں واقف ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی شخصیت کا میں پچھلی دفعہ بھی ذکر کر چکا ہوں، اور آج تھوڑا سا تفصیل بیان کروں گا، جنہوں نے برصغیر کے اندر اسلامی تشخص کی حفاظت کی ہے۔ وہ ہے شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمہ اللہ۔ یقین کریں ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اس وقت ایک ایسے خطرے کو بھانپ لیا جب کہ برصغیر کے اندر مسلمان ابھی نومولود تھے، مسلمانوں کو ابھی آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، اور مسلمانوں کی اتنی قوت اور جمعیت اور طاقت نہیں تھی، اور اگر اس وقت وہ مسلمانوں کے تشخص کا دفاع نہ کرتے تو قریب تھا کہ مسلمان اور ہندو آپس میں مدغم ہو جائیں، مکس ہو جائیں، اور ایک نئی چیز وجود میں آ جائے۔ مغلیہ سلطنت کا جو مشہور بادشاہ ہے اکبر، وہ ہندوستان کا حکمران تھا اور تھا بڑا اچھا ایڈمنسٹریٹر، منتظم بہت اچھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ہندوستان کے اندر ہندوؤں کو خوش کیے بغیر اور راضی کیے بغیر ہم حکومت قائم نہیں کر سکتے، اور حکومت قائم ہو جائے تو چلا نہیں سکتے، اور ہندو اور مسلمان یہ الگ الگ ہیں، تو ان کو جوڑنے کی اور آپس میں ملانے کی سبیل کی جائے۔ تو اس نے دین الہ کا ایک تصور دیا، ایک نیا دین بنانے کی بات کی کہ جس میں اسلام کی بھی خصوصیات ہوں اور ہندوؤں کے بت پرستی کی بھی خصوصیات ہوں، اور اس کا یہ خیال تھا کہ یہ دین ہندو بھی قبول کر لیں گے، مسلمان بھی قبول کر لیں گے، اور یہ ایک قوم بن جائے گی۔ بڑا خطرناک
حربہ تھا اس کا، اور حکومت اس کے پاس تھی، قوت نافذہ اس کے پاس تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیخ احمد سرہندی کو اس کے مقابلے پر کھڑا کر دیا، اور انہوں نے اپنی پوری جرأت اور بے باکی سے اس کا پردہ چاک کیا اور کہا اسلام تو وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اور اس کے بعد ہم اس میں نہ کوئی کمی کر سکتے ہیں نہ اضافہ کر سکتے۔ انہیں جیل بھیج دیا گیا، ان پر تعذیب و تشدد کیا گیا۔ اس وقت کے بہت سارے علماء اکبر کے ہم نوا بن گئے اپنی دنیا کی خاطر، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز میں اتنی برکت دی اور ان کو اتنی ثابت قدمی دی کہ اکبر کی یہ چال ناکام ہوئی، اور اکبر کی وفات کے ساتھ اس کا بیٹا جہانگیر جب تخت نشین ہوا تو اسے یہ بات سمجھ آ گئی اور اس نے یہ سارا سلسلہ ختم کر دیا۔ تو بر صغیر میں مسلمانوں کے تشخص کا دفاع کرنے والی اور دو قومی نظریے کی بنیاد رکھنے والی اگر کوئی پہلی شخصیت ہے تو وہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ ہے۔ بر صغیر کے اندر دو قومی نظریے کی بنیاد پر بات کرنے والی اور عام مسلمانوں تک اس کا پیغام پہنچانے والی دوسری شخصیت سر سید احمد خان ہے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں سے 4 باتیں کہی۔ پہلی بات یہ کہی کہ مسلمان الگ ہیں اور ہندو الگ ہیں، اور ہندو مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہیں، ہندو اپنے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت رکھتے ہیں۔ یہ پہلی بات تھی جو سر سید نے مسلسل مسلمانوں سے کہی اور مسلمانوں کو سمجھائی۔ دوسری بات کہ مسلمانوں کو جدید علوم حاصل کرنے چاہیے، دینی علوم کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو سائنس کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے اور انگریزی زبان کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے، ورنہ مسلمان پیچھے رہ جائیں گے۔ تیسری بات جو سر سید نے مسلمانوں کو سمجھائی کہ مسلمانوں کو انگریز کا وفادار ہونا چاہیے۔ ہندو انگریز کے وفادار ہیں، مسلمانوں کو بھی انگریز کا وفادار ہونا چاہیے۔ اور چوتھی بات کہ مسلمانوں نے جو قرآن کے عقیدے ہیں، جنت کے حوالے سے، جہنم کے حوالے سے، فرشتوں کے حوالے سے، مابعد الطبیعات جو عام حواس میں مسلمانوں عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، ان کو ریشنلائز کرنا چاہیے، ان کو ایسی زبان میں ان پہ بات کرنی چاہیے کہ لوگ اسے مان لیں، یعنی دین کے اندر تبدیلی۔ اب اگر آپ غور سے ان 4 باتوں کو دیکھیں تو ان میں پہلی 2 باتیں ٹھیک ہیں اور آخری 2 باتیں غلط ہیں۔ سر سید کا یہ کہنا کہ مسلمان اور ہندو الگ ہیں بالکل ٹھیک بات تھی اور 1000 سال کا تجربہ بتاتا تھا، اور سر سید کا یہ کہنا کہ مسلمانوں کو جدید علوم حاصل کرنی چاہیے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ان کا یہ کہنا کہ مسلمانوں کو انگریز کا وفادار ہونا چاہیے، اس نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ ایک ایسا طبقہ مسلمانوں کے اندر وجود میں آ گیا ان کی کاوش سے، جو انگریزوں کا وفادار بنا، انگریزوں سے مفادات حاصل کیے اور خود اسلامی ملت کو اور اپنے کاس کو بہت نقصان پہنچایا۔ اور جو وہ بات کرتے تھے کہ دین کی جو تصورات ہیں، عقائد ہیں، جنت کے حوالے سے، جہنم کے حوالے سے، اس کو ریشنلائز کرنا چاہیے، تو اس نے بھی مسلمانوں کے اندر ایسا طبقہ پیدا کر دیا جو دین میں شک کرنے لگ گیا اور دین کی بنیادوں سے ہٹنے لگ گیا۔ آج بھی آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے۔ تو سر سید کی شخصیت متنازع بن گئی، آدھی بات ان کی ٹھیک تھی اور آدھی بات ان کی غلط تھی، لیکن بہرحال 2 قومی نظریے کے حوالے سے ان کا نام اور ان کی ایفرٹس وہ موجود ہیں بر صغیر کے مسلمانوں پر، ان کے اثرات موجود ہیں، چاہے وہ اچھے اثرات تھے یا برے اثرات تھے۔
چاہے اس سے فائدہ ہوا یا نقصان ہوا، لیکن وہ اثرات اپنی جگہ موجود تھے۔ تو یہ دوسری شخصیت تھی جو بر صغیر کے اندر مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئی۔ اس دوران مسلمانوں کے اندر بر صغیر میں جو طبقہ علماء تھا اور جن کا انسٹیٹیوشن دارالعلوم دیوبند تھا، میں گزشتہ خطبے میں بیان کر چکا ہوں کہ ان کا آزادی میں بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ انگریز سے بر صغیر کے مسلمانوں کو، یعنی انگریز کی نفرت مسلمانوں کے اندر پیدا کرنا، یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ لیکن اس میں وہ دوسری انتہا تک پہنچ گئے۔ انگریز کی مخالفت میں انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ جا کر ہاتھ ملا لیا، اور اس وقت جمعیت علماء ہند کے صدر اور دارالعلوم دیوبند کے صدر حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے یہ فتویٰ دیا کہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں، قوم وطن سے بنتی ہے، یعنی ہندوستان کے اندر رہنے والے سارے ہندوستانی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو ہوں، اور ہمیں مل کر یہاں سے انگریز کو نکالنا چاہیے۔ اب پولیٹیکلی یہ بات ٹھیک تھی کہ دشمن کے مقابلے میں اتحاد ہونا چاہیے، لیکن اس کا جو خطرناک پہلو تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان انگریز کی غلامی سے نکل کر ہندوؤں کی غلامی میں چلے جائیں گے، اس لیے کہ جب یہ ملک آزاد ہوگا تو جمہوریت کی بنیاد پہ آزاد ہوگا، اور جمہوریت پہ تو اکثریت چلتی ہے، اور اکثریت تو ہندوؤں کی ہے۔ تو ہندوستان میں انگریز چلا جائے گا جو مسلمانوں پر اور ہندوؤں پر حکومت کر رہا ہے، لیکن اس کی جگہ ایک اور آقا ہم پر مسلط ہو جائے گا۔ یہ خطرناک پہلو تھا، یہ ان کی نظروں سے پوشیدہ تھا، یہ اس طرف وہ توجہ نہیں کرتے تھے۔ لہذا انہوں نے مسلمانوں کے اندر یہ بات پیدا کرنے کی کوشش کی کہ ہندو مسلم اتحاد ہونا چاہیے، اور قومیت یہ وطن کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اس بات کا نوٹس کیا علامہ اقبال نے۔ تو بر صغیر کے اندر دو قومی نظریے کے پشتیبان کے طور پر تیسری شخصیت جو اٹھی ہے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اور علامہ اقبال کے وہ مشہور خطہ جس میں اس نے جواب دیا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کو، فرمایا ہے عجم ہنوز ندانت رموز دی ورنہ، زدیوبند حسین احمد شب العجبیست، سرود بر سر منبر کے ملت از وطن است، شب خبر ز مقام محمد عربیست، بے مصطفیٰ بے رسا خیش را کے دی ہم اوست، اگر بھی اون رسیدی تمام بولہبیست۔ علامہ اقبال نے کہا عجمیوں کو آج تک دین کی حقیقت سمجھ نہیں آئی۔ دیوبند کے ممبر پر بیٹھ کر حسین احمد مدنی یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ملت تو وطن سے بنتی ہے، قوم تو وطن سے بنتی ہے، شب خبر مقام محمد عربیست، اسے نہیں معلوم کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ آپ کی مجلس میں تو فارس کا سلمان آیا، آپ کی مجلس میں تو روم کا صہیب آیا، آپ کی مجلس میں تو حبشہ کا بلال آیا، اور وہ پھر فارسی نہیں رہے، وہ پھر رومی نہیں رہے، وہ پھر حبشی نہیں رہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر وہ نئی ملت بن گئے۔ لہذا قوم وطن سے نہیں بنتی، قوم زبان سے نہیں بنتی، قوم تو عقیدے سے بنتی ہے، قوم تو کلمے سے بنتی ہے، اور وہ چاہے پھر سرخ ہو یا سفید ہو، عرب ہو یا عجم ہو، وہ پھر مسلمان ہے۔ پھر فرمایا بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہم اوست، ہمارے لیے اصل اتھارٹی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان تک پہنچیں گے، ان سے اپنا لنک جوڑیں گے تو دین وہی ہے، اگر بھی اون رسیدی تمام بولہبیست،
اور اگر مصطفیٰ سے لنک ٹوٹ گیا تو پھر یہ ابو لہب ہی ہے. پھر یہ ابو لہب کا دین تو ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کا دین نہیں ہو سکتا. اور پھر اقبال کا پورا فلسفہ یہ ہے کہ بر صغیر کے مسلمان ایک وحدت ہیں اور ان کا سیاسی مستقبل بھی الگ ہونا چاہیے. 1930 میں الہ آباد میں علامہ اقبال نے پاکستان کا تصور دیا. ابھی دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ شمال مغربی ہند یعنی جو موجودہ پاکستان ہے اور بنگال، ان کے یہ چونکہ مسلم اکثریت کے علاقے ہیں، ان کو الگ ہو جانا چاہیے. الگ اس کے لیے انتظام ہونا چاہیے تاکہ یہ اپنے دین کے مطابق، اپنی شریعت کے مطابق، اپنی تہذیب کے مطابق، اپنے کلچر کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. اور پھر چوتھی شخصیت جنہوں نے دو قومی نظریے کی پشتیبانی کا حق ادا کیا وہ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ. مولانا مودودی نے 1930 31 32 میں ترجمان القرآن میں مضامین لکھے جو مسئلہ قومیت کے نام سے چھپے، مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش کے نام سے آج بھی موجود ہیں، اور مسلمانوں کو سمجھایا کہ مسلمان ہر لحاظ سے الگ قوم ہے. ایک ہندو اور مسلمان ایک میز پہ کھانا نہیں کھا سکتے، ایک برتن میں پانی نہیں پی سکتے. اور جو لوگ بزرگ ہیں انہوں نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی ہوگی کہ جب یہ لوگ سفر کرتے تھے تو ریلوے اسٹیشن پر پانی کے مٹکے پڑے ہوتے تھے، تو ایک پہ لکھا ہوتا تھا ہندو پانی اور ایک پہ لکھا ہوتا تھا مسلم پانی. یعنی ایک جگہ سے پانی پینا یہ گوارا نہیں کرتے تھے، اکٹھے کیسے رہیں گے. آج ہی میں سوشل میڈیا پر ایک کلپ پڑھ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ ایک خاتون کہتی ہیں میں نے، اور وہ خاتون عام خاتون نہیں ہے، وہاں کی کانگریس کی نمائندہ ہیں، پولیٹیکل سیاسی شخصیتیں. وہ کہتی ہیں پورے دلی میں، دہلی شہر میں کرائے پر میں نے اپنے لیے مکان ڈھونڈا تو مجھے نہیں ملا، اس لیے کہ میں مسلمان ہوں. تو ہندو ایک مسلمان کو کرائے پر گھر بھی نہیں دیتا. آج کی یہ صورتحال ہے. ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہ پارٹیشن سے پہلے بھی مسلم اکثریت کا علاقہ تھا. یہ جو راولپنڈی شہر ہے یہاں پارٹیشن سے پہلے بھی مسلمانوں کی اکثریت تھی، اور راولپنڈی شہر یہ ایک لحاظ سے شمالی ہند میں اس کا بڑا کردار تھا. یہ ایک منڈی کی حیثیت رکھتی تھی. کشمیر کے سارے لوگ، خیبر پختونخوا اس وقت سرحد تھا، اس کے سارے لوگ، اور پنجاب سے سارے لوگ تجارت کے لیے یہاں آتے تھے. یہ ایک تجارتی مرکز تھا پری پارٹیشن، اور راولپنڈی شہر کے اندر تجارتی مرکز راجہ بازار تھا. تو ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ راجہ بازار کے اندر ساری دکانیں ہندوؤں اور سکھوں کی تھیں، کسی ایک مسلمان کی دکان وہاں پر نہیں تھی. یہاں تک کہ یہ واقعہ بھی ہوا یہاں پر مسلمانوں کی اکثریت کے علاقے میں کہ راجہ بازار میں ایک مسلمان نے دکان کھولی تو پورا راجہ بازار ہڑتال پہ چلا گیا کہ جب تک یہ دکان بند نہیں کرے گا ہم کھولیں گے نہیں. مسلمانوں کی اکثریت کے علاقے میں وہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے، تجارت پر قابض تھے، اور انگریزوں کی وفاداری کے نتیجے میں اہم مناصب پر وہ فائز تھے. پولیس کے جتنے بھی اہم عہدے تھے وہ ہندوؤں کے پاس تھے، سول ایڈمنسٹریشن کے جتنے اہم عہدے تھے وہ ہندوؤں کے پاس تھے. آپ کے تعلیمی اداروں میں خالصہ اسکول آپ نے سنے ہوں گے، سکھ ہیڈ ماسٹر ہوتا تھا، ہندو ہیڈ ماسٹر ہوتا تھا، اساتذہ ہندو اور سکھ ہوتے تھے.
خال خال کوئی مسلمان، ان مسلمانوں میں کسی نے میٹرک کر لیا تو بہت بڑی بات ہوتی تھی، آپ کی تعلیم پر بھی وہ قابض تھے، آپ کی ایڈمنسٹریشن پر بھی وہ قابض تھے، اور آپ کی تجارت پہ بھی وہ قابض تھے۔ کس علاقے میں؟ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ اگر خدا نخواستہ آج بھی وہ صورتحال ہوتی تو مسلمانوں کے پاس چپڑاسی کی نوکری ہوتی، کلرک کی نوکری ہوتی، خاک روب کی نوکری ہوتی، یا گلی محلوں میں رول رہے ہوتے، سارے کی پوسٹ پر یہ ہندو اور سکھ یہ قابض ہوتے۔ لیکن اللہ نے ہمیں ایک الگ ملک دیا۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں، میں اس پہ چیلنج کر سکتا ہوں، آپ حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں، آپ کو بہت سارے ہندوستانی مسلمان ملیں گے، آپ ان سے ذرا قرے دیں، ان سے پوچھیں، ان کو انٹرویو کریں، اپنی حکومت کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے، بظاہر خوش مطمئن نظر آئیں گے، لیکن ان کی معاشی حالت کا آپ پوچھیں، یا وہاں مسلمانوں کی عمومی معاشی حالت کا آپ پوچھیں، تو آپ کو بتائیں گے کہ مسلمان غربت میں کا شکار ہیں۔ مسلمانوں کو وہ آسودگی حاصل ہے۔ پاکستان کو ہم بڑی گالی دیتے ہیں، پاکستان کے خلاف ہم بہت برا بھلا کہتے ہیں، ہم بہت ناراض ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہمیں مواقع دیے ہیں، اس تمام انتشار کے باوجود، اس تمام زوال کے باوجود، وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو حاصل نہیں ہے۔ لیکن ہم نے اس آزادی کی قدر نہیں کی۔ سچی بات یہ ہے، بڑی ناقدری قوم ہے ہم۔ آج بھی ہمیں ایسے بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہ بٹوارہ نہ ہوتا تو ہم کیسے ہوتے، جوتے کھا رہے ہوتے، ذلیل ہو رہے ہوتے۔ یعنی ہندوستان میں مسلمان کم تو نہیں ہے، 25 کروڑ مسلمان ہیں یا اس سے زیادہ ہیں اس وقت ہندوستان میں، لیکن حالت ان کی دیکھ لینا۔ ابھی آپ نے 2-3 سال پہلے دیکھا ہوگا ایک بچی مسکان، وہ ہندوؤں کے لڑکوں کے درمیان سے گزری تو لڑکوں نے اس کا نقاب کھینچنے کی کوشش کی، اس کا پردہ اتارنے کی کوشش کی، اس بچی نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا، نعرہ تکبیر بلند کیا، اور انہیں بھاگنے پر مجبور کیا۔ لیکن دیکھیں کیا حال ہے یہاں تو الحمدللہ ایسا نہیں ہوتا، ہمیں چوائس دی اللہ تعالیٰ نے۔ وہاں ہر سال عید کے موقع پر مسلمانوں کے ساتھ ایک فساد کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی مسلمان گائے کی قربانی نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں ہماری ماں ہے گو ماتا، اسے تم کیسے ذبح کرو گے؟ بڑی جرأت ہے مسلمانوں کی، وہاں رہتے ہیں اور گائے بھی ذبح کرتے ہیں اور اپنے بندے بھی مرواتے ہیں، قتل بھی ہوتے ہیں، لیکن اسلام پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ بڑی آزمائش کی زندگی گزار رہے ہیں الحمدللہ، ہمیں تو یہ چیزیں نہیں فیس کرنی پڑتی۔ تو آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اس آزادی کو اور اس دو قومی نظریے کو اور اس کے تحفظ کو۔ اور آپ کو اگلی بات میں بتا دوں، اور آخری بات، کہ دیکھیے آج پاکستان کے اندر قومیت اور لسانیت کی بات شروع ہو جاتی ہے۔ مہاجر کہتے ہیں ہم مہاجر ہیں، سندھی کہتے ہیں ہم سندھی ہیں، پشتون کہتے ہیں ہم پشتون ہیں، بلوچ کہتے ہیں ہم بلوچ ہیں، پنجابی کہتے ہیں ہم پنجابی ہیں۔ اس بنیاد پہ پاکستان باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، پاکستان باقی رہے گا تو جس بنیاد پہ بنا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد۔ کسی قوم کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ہم اس کے خلاف ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کسی کے حقوق کو غصب نہیں کرنا چاہیے، لیکن پاکستان کے اندر قومیت کا راگ بھی نہیں الاپنا چاہیے۔ یہ ہمارا ملک ہے، سب کا ملک ہے، یہ کشمیریوں کا ملک ہے، یہ پنجابیوں کا ملک ہے، یہ سندھیوں کا ملک ہے، یہ پٹھانوں کا ملک ہے، یہ بلوچوں کا ملک ہے، اور ہم سب آپس میں ایک رشتے میں پیوست ہیں، اور وہ ہے اسلام۔ یہ رشتہ جتنا مضبوط ہوگا یہ ملک مضبوط ہوگا، اور یہ رشتہ جتنا کمزور ہوگا یہ ملک کمزور ہوگا۔